الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بزم اشرف کی 10ویں مجلس کے دوسرے حصے میں آپ سبھی حضرات کا اہلا و سہلا و مرحبا کہہ کر استقبال کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت تقوی پر جو گفتگو فرمائی ہے، اس میں ایک لفظ ذکر فرمایا تھا کہ شریعت میں اعتدال ہے۔ اس پر حضرت آگے بہت مفید بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی نافع ہیں، اس کو ہم خود سنیں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں اعتدال طعام کے باب میں کہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں فرمائی کہ جی نہ چاہتا ہو تو خواہ مخواہ کھا ہی لو، بلکہ تعلیم دی ہے کہ جی چاہے تو کھاؤ، نہ چاہے تو چھوڑ دو، مگر اس کو برا کہنے کی اجازت نہیں۔ اعتدال وہی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ کھانا پسند آیا کھا لیا، نہ پسند آیا چھوڑ دیا۔ حدیث میں ہے لم یعیب طعاما، یعنی کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ جیسا کہ ہم کرتے ہیں کہ گھی کم ہے، کچا ہے، پکا ہے، یہ سارے نخرے اس لیے ہے کہ خدا نے ہم کو دے رکھا ہے۔ کھانے کی قدر بھوکے سے پوچھو، اس کو یہ نہیں سوجھتا کہ روٹی تازی ہے یا باسی، گھی کم ہے یا زیادہ، کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا۔ غرض کھانے کو کسی حال میں برا نہ کہنا چاہیے، مگر اعتدال دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ باورچی کیسا ہی خراب اور بے ترکیبی سے پکائے اس کو تنبیہ بھی نہ کی جائے، یہ بات نہیں۔ پکانے والے کو سمجھا دینا چاہیے، مگر کھانے سے ناک منہ چرایا جاوے کہ منہ میں رکھا نہیں جاتا، نمک کم ہے اور تھوک دیا، اٹھ کر برتن پھینک دیا، بیوی یا خادمہ کے سر پر سالن لوٹ دیا۔ بعض لوگ برتن بہت توڑتے ہیں، ارے برتن نے کیا خطا کی تھی، بلکہ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ جرمانہ کس پر ہوا؟ آپ نے جو اپنے گھر کا 8 آنا کا پیالہ توڑا، یہ اس وقت کی بات حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے 8 آنے کا جو پیالہ توڑا، یہ تو آپ ہی کے اوپر جرمانہ ہوا، جس سے لازم آیا کہ خطاوار تم ہی ہو۔ غصے میں یہ بھی نہیں سوجھا کہ خطاوار نوکر ہے یا تم خود ہو، اور جرمانہ کس پر ہو رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرنا، یخربون بیوتہم بایدیہم کا مصداق بننا ہے، جس کو حق تعالیٰ نے ایک گروہ کفار کی حالت میں بیان فرمایا ہے کہ ان پر یہ عذاب الہی نازل ہوا کہ بھاگتے وقت اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے اجاڑ رہے تھے۔ گھر میں رہنا تو کیا ملتا، اسی طرح کھانا تو ہم نے چھین ہی لیا اور بھوکے رہے، اور جرمانہ یہ ہوا کہ برتن بھی ٹوٹ گئے۔ یہ بری بات ہے۔ کھانے میں عیب نکالنا، حضرت نے عجیب بات بیان کی ہے کہ کھانے میں عیب نکالنا تکبر کی بات ہے، فخر کی بات ہے، گھمنڈ کی بات ہے، لہذا اس سے احتراز کرے، اس سے بچے۔ حضرت کی بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کھانا ایسا نہیں ہے کہ خراب ہو تو کھاتے ہی چلے جائیں، اگر بھوک نہیں ہے یا بھوک بھی ہے اور کھانا حلق سے نہیں اتر رہا ہے، خراب ہے، تو اٹھ جائیں اور اس میں عیب نکالنا یا لڑائی جھگڑا کرنا اور گھر کے ماحول کو خراب کرنا یا کسی کی برائی کرنا، اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ وقت پر جو کھانا ملے اس کو صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ کھا لے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ شریعت نے ہر چیز میں اعتدال رکھا ہے، جیسے کہ حضرت نے یہاں اعتدال طعام یعنی کھانے میں اعتدال کی شکل کیا ہے اس کو ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ رب العزت
اس دوسری مجلس کو بھی ہم سب کے لیے نافع بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.